السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ رمضان پوڈ کاسٹ کے حوالے سے ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کی آمد ہے، اور اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے ہم رمضان کے بارے میں کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ رمضان میں بھی اسی طرح سے جاری رہے گا تاکہ ہم ان قیمتی ساعتوں سے زیادہ نفع اٹھا سکیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ اس میں ہمارے ساتھ استاذ نکہت ہاشمی صاحبہ موجود ہیں، اور ہمیں بہت ہی خوبصورت سلسلہ رہا پچھلی دفعہ بھی جب ہم بات کر رہے تھے کل کے دن پہ کہ استاذہ رمضان آیا ہی جاتا ہے، منتھ آف ٹریننگ، بلیسڈ منتھ ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، صدائیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جتنا زیادہ انسان ان لمحات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اٹھائے. لیکن ظاہری بات ہے کہ جب کوئی ہمارے یہاں کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے، ایون کوئی شادی کا ہی فنکشن کیوں نہ ہو، تو کتنے پہلے سے تیاری شروع کرتی جاتی ہے. تو ہم نے جیسے پہلے بھی پچھلی ایپیسوڈ میں بھی بات کی کہ بہت زیادہ ضروری ہے پہلے تیاری کرنا، اس کے بارے میں پلاننگ کرنا، رمضان کیسے گزارنا ہے. اسی سلسلے میں آج پھر استاذہ کچھ کوشچنز ہوں گے. تو رمضان ایک دفعہ پھر آپ کی طرف سے ہمیں چاہیے کہ کیسا مہینہ ہے جو بس ہمارے دروازے پہ دستک دینے ہی والا ہے. رب العزت نے رمضان کے بارے میں بڑی اہم بات بتائی. اس کی بات سب سے سچی، سب سے ساؤنڈ اور اصلی بات یہی ہے. ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. وہ مہینہ جسے آپ میں ہم سب روزوں کا مہینہ سمجھتے ہیں، دراصل نزول قرآن کا مہینہ ہے. تو اصل میں مہینہ بہت برکتوں والا ہے، عظمت والا مہینہ ہے. اس کائنات کا اہم ترین کام اسی مہینے میں ہوا، اور نزول قرآن کے علاوہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہی مہینہ تو ہے جس کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو لیلۃ القدر ہے، جس رات میں کائناتی فیصلے، تقدیری فیصلے 1 سال کے لیے امپلیمنٹ کرنے کے لیے دے دیے جاتے ہیں. تو یوں یعنی یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف اہل زمین کے لیے نہیں، یہ پوری یونیورس کے لیے کس قدر اہمیت کا حامل مہینہ ہے اور اہمیت کی حامل رات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا نظام ہے جسے وہ خود خوب جانتا ہے. جو اس نے ہمیں بتا دیا اس کے مطابق یہ مہینہ بہت ہی خیر و برکت والا ہے. تو اس مہینے کی آمد سے پہلے تیاری بہت ضروری ہے، اور اس کی تیاری کے لیے شعبان بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. میں سمجھتی ہوں کہ 3 مہینے بہت زیادہ قدر و قیمت والے. شعبان اس لیے کہ شعبان میں تیاری ہوتی ہے، رمضان جس میں اصل عمل ہوتا ہے، اور شوال جس میں نیکی استقامت اختیار کر سکتی ہے اگر ارادہ کر لیں. یعنی نیکیوں کے لیے سارے سال کے لیے انسان مستعد ہو جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں تو رمضان کے بعد شوال میں 6 شوال کے ساتھ ان کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں، اگرچہ وہ فرض نہیں ہے لیکن اہمیت بہت ہے ان روزوں کی. تو یہ 3 ماہ کا ایک پیکج ہے. اگرچہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یعنی لطائف المعارف میں ہے کہ رجب جو ہے وہ کھیتی بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا، اور رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے سنت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تیاری کی تو شعبان سے تیاری کی، اور شعبان کے بعد رمضان میں بھرپور عمل، اور پھر شوال میں اس نیکی کو سنبھالنا، اور سنبھالنا بہت ضروری ہے. 1 مہینے کا استقبال کرنا ہے تو اس کے استقبال کرنے کا ارادہ کرنا، پھر اس کے لیے باقاعدہ طور پر اللہ سے دعائیں کرنا، اور پھر اس کے لیے پلان کرنا
نیکیاں پلاننگ چاہتی ہیں. جی بالکل. پلاننگ کے بغیر نیکی نہیں ہوتی. استاد میں چاہتی ہوں خصوصی طور پہ بھی اس کے اوپر بات کریں کہ جیسے آپ کہتی ہیں کہ نیکیاں پلاننگ چاہتی ہیں، تو رمضان تو ایکولی امپورٹنٹ ہے ہر بالغ شخص پر اور صحت مند پر، اور اگر وہ مسافر نہیں ہے اور تو کچھ حالتوں میں روزہ تو فرض ہے، اور وہ بچوں پہ بھی فرض ہے، وہ ہر طبقے پہ بھی فرض ہے. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی مالدار ہے تو اس پہ فرض ہے اور کوئی غریب ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے اب پاکستان میں تو اس دفعہ رمضان بھی مارچ میں رہا ہے، تو مارچ جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ ایگزامز منتھ ڈکلیئر رہا ہے. تو میں بہت سارے بچوں سے بات کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ تو روزہ نہیں رکھ سکیں گے کیونکہ رمضان ہے. تو بچوں کو کس طرح سے، کیونکہ ایگزامز، پڑھائی کا لوڈ اتنا زیادہ ذہنوں پہ طاری ہے، اور جب آپ یہ دیکھیں کہ پورے سیگمنٹس ہیں ہمارے پنجاب میں بھی، جیسے 9-10 کے بورڈ کے ایگزامز آ جائیں گے، پھر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اس کے بعد ہوں گے، بچے پہلے پریپریشنز میں ہیں، او لیولز اے لیولز کے ایگزامز ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سب جو ہے وہ دن بہ دن رمضان کی امپورٹنس سے ناشنا ہوتا جا رہا ہے، یا شاید پیرنٹس نے بھی اس کو ہلکا لے لیا. کس طرح سے ہم اپنے بچوں میں شوق بیدار رکھیں؟ دیکھیں، دنیا میں آئیڈیالوجی خواہ کوئی بھی ہو، تبدیلی ایجوکیشن سے آتی ہے. ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ایجوکیٹ کیا تھا بھول گئے. ایجوکیٹ ہی نہیں کیا، اس کے بارے میں لوگوں کو ترغیب ہی نہیں دلائی. رسول اللہ بھی ترغیب دلاتے تھے، رغبت دلاتے تھے. ایون وہ سب لوگ جانتے تھے اور وہ سب لوگ اس پروسیس سے گزرتے تھے. جب سے اسلام آیا تھا لوگ باقاعدہ روزے رکھتے تھے، اور تقریباً مدینہ میں اگر آپ دیکھیں تو آلموسٹ ہر سال میں روزے رکھے گئے. ایون دین ہر سال اس کے لیے باقاعدہ رغبت دلائی جاتی تھی، باقاعدہ طور پر اس کے لیے اویئرنیس دی جاتی تھی. تو ہماری سوسائٹی میں اویئرنیس جو ہے وہ اس طرح سے نہیں دی جاتی، اتنی جیسے رغبت دلانی چاہیے اس طرح سے رغبت نہیں دلائی جاتی، اور پیرنٹس اپنا رول پلے نہیں کرتے. اور جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی جس طرح انہیں رول پلے کرنا چاہیے نہیں کرتے. اب دنیا بھر میں دیکھیے، جب ان کی کوئی سیلیبریشن آتی ہے تو باقاعدہ کلاس روم تک میں لوگ بیٹھ کے اس پہ ٹاک کرتے ہیں. ایون عید آئی نا، تو ویسٹرن کنٹریز میں عید کے لیے بھی لوگ بیٹھیں گے، بات کریں گے، اگرچہ وہ نان مسلمس بھی ہیں، وہ بیٹھیں گے، وہ اس کے بارے میں بات کریں گے کہ عید پہ کیا ہوتا ہے، کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور سب بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ اب اسے کیسے سیلیبریٹ کرنا. بہت سارے ایسے ایونٹس ہیں جو اب اسکولس میں ہی سیلیبریٹ ہوتے ہیں، تو پیرنٹس کو نوٹسز کے تھرو یا ویسے پتہ چل رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں جو ہیلووین ہے، اسکولس کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. جی، جیسے دیکھیں ویلنٹائن ہے، جیسے ہیلووین ہے، جیسے ڈفرینٹ سیلیبریشنس ہیں، اس کے لیے اسکول کیسے ایجوکیٹ کرتا ہے؟ اس کے لیے اپلیکیشنس ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو اویئرنیس دی جاتی ہے، اس کے لیے میڈیا کے تھرو، پرنٹ میڈیا کے تھرو کی جاتی ہے، کاسٹیومز تیار کیے جاتے ہیں، گھر سے فرمائش کی جاتی ہے فلاں چیز لانا. اور فائزہ یہ آپ نے بہت اچھا کیا. دیکھیں سوسائٹی کا ہر طبقہ شامل ہوتا ہے، اور تجارت کرنے والے بھی، اور پھر یہ ہے کہ جو جس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے ہر کوئی اس ٹرانس میں آ جاتا ہے، ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے نا. سادہ بھی تو جیسے مارچ میں رمضان آ رہا ہے، اور مارچ میں ہی ہمارا جو ہے وہ اسپرنگ سیزن بھی آتا ہے، تو اسپورٹس ایونٹس ہوتے ہیں بہت زیادہ اسکولس کے اندر. اور وہ ایک ایسے لگتا ہے کہ جو سوسائٹی میں رہتی ہوں وہاں پر جہاں ہمارے بچے اسکول میں جاتے ہیں، تو پچھلے سال تو شارٹیج ہو گئی کہ صرف بم بنانے کے لیے جتنا کاغذ چاہیے تھا، جو ایک خاص قسم کا پیپر ہوتا ہے، وہ شارٹ ہو گیا مارکیٹ سے، کیونکہ ہر پوری سوسائٹی کے بچوں نے اسکول میں ایک چیز لے کے جانی ہے اور وہ اویلیبل نہیں ہو رہی ہے کیونکہ سب بچے وہاں سے خرید رہے ہیں. تو بہرحال آپ کی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اسکولس کے لیول پہ، اور ہمارا پروگرام ڈیفینیٹلی انشاءاللہ بہت سے ٹیچرز دیکھ رہے ہوں گے، بہت سے ایڈمنسٹریٹر دیکھ رہے ہوں گے، اگر وہ اپنی رسپانسبلٹی سمجھ لیں، ہر سال رمضان آنے سے پہلے بچوں کو امپورٹنس آف رمضان کے اوپر ایجوکیٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہم سے کیا چاہتے ہیں، تو ایک بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. نو ڈاؤٹ. میں ایک اور پہلو کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتی ہوں. ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، اور یہ ہے کہ ہمارے وہ بچے جو میڈیا اسٹڈیز کر رہے ہیں، بالکل، اچھا، ان کے انٹرنشپس آتی ہیں، اور جیسے وہ باقاعدہ طور پر کورسز کرتے ہیں. پچھلے دنوں اتفاق سے مجھے ایک یعنی ایسی ہی میٹنگ اٹینڈ کرنے کا موقع ملا کہ میٹنگ ہو رہی تھی جیسے آن لائن میٹنگز ہوتی ہیں، تو مجھے بھی سننے کا اتفاق ہوا. ویلنٹائن ڈے پہ جس قدر کمپریہنسو سوشل میڈیا کیمپین چلانے کے لیے بات چیت کی گئی، جتنا اس میں یعنی
نیٹی گریٹی ڈیٹیلز ڈسکس کی گئیں اور جیسے جیسے توجہ دلائی گئی. تو میں یہ کہتی ہوں ہمارے پاس اتنا پوٹینشیل موجود ہے ہماری سوسائٹی میں اور اتنے انٹلیکچوئلس ہیں جو واقعی رمضان کو پروموٹ کر سکتے ہیں. تو میں سوشل میڈیا انفلوئنسر سے بھی کہنا چاہتی ہوں بالکل، اور میں میڈیا پرسن سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ان کی جو ذمہ داری بنتی ہے اس کو رائٹ وے میں پروموٹ کریں. اس کو رغبت دلانی ہے تو اس کے لیے سنت طریقے سے بھی نہ ہٹیں. ایگزیکٹلی وہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں جو ماحول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا، اور اس میں جو بھی آپ رنگ پیدا کرنا چاہتے ہیں باہر ہٹ کے نہیں، اسی باؤنڈری کے اندر. لیکن بہت کریٹیوٹی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. یعنی ایون اگر آپ دیکھیں تو یعنی صرف یعنی سوشل میڈیا کے تھرو ایک دن کے اندر اندر اتنی زیادہ تحریک پیدا ہو جاتی، چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں، لوگ یعنی اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگتے ہیں، کمیونیکیشنز اسی اعتبار سے شروع ہو جاتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو میسج دیتے ہیں اسی اعتبار سے. ایسا لگتا ہے کہ وہی ایک میسج جو ہے وہ ہر ایک کی زبان پر آ جاتا ہے. ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب اگر اس کو چند اسلامک ادارے یا مساجد اپنی رسپانسبلٹی سمجھیں گے تو یہ کام نہیں ہو سکے گا. جی اس کو تو جیسے ابھی ہم نے ٹیچرس کے سیگمنٹ کو ڈسکس کیا، اسکولس کی رولز اینڈ رسپانسبلٹی کو ڈسکس کیا کہ وہ آئیں آگے بڑھیں اور اس کو پروموٹ کریں. آپ نے بہت ہی اچھی طرف توجہ دلائی کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر، اور اب تو سوشل میڈیا انفلوئنسر جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے، اور اگر وہ یہ رول پلے کرنا شروع کر دیں کہ وہ اپنی رمضان ٹرانسمیشنز کو بھی پلان کریں کہ کس طرح سے ہم نے اپنے علاقے، محلے، اپنے باقی ساری چیزوں کو دکھانا ہے، تو میرا خیال میں بہت تیزی سے جو ہے چیزوں کو رواج دیا جا سکتا ہے. بہرحال ایک شوق تو بیدار ہونا کہ ایک مسلم ایونٹ ہے اور اتنی بڑی بلیسنگ ہے جو ناک کر رہی ہے، تو ہمیں اس کے لیے پریپریشن تو کرنی ہے پہلے. اور میں یہ بھی توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ جیسے دیکھیں کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے نا تو اس ایونٹ پہ یعنی اہل قلم لکھتے ہیں، جی جو شاعری یعنی شعراء شاعری کرتے ہیں، پھر کس طرح سے اس کے گیت بنتے ہیں اور نشیدیں جو ہیں وہ لکھی جاتی ہیں، بولی جاتی ہیں اور وہ اثر کرتی ہیں. تو میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ رمضان پر بھی اتنے خوبصورت اور بالکل یعنی کہ لوگوں کے مزاج کے مطابق لکھنا چاہیے. لوگوں کے مزاج کے مطابق اس وجہ سے کہ لینگویج ایسی ہو، اور پھر یہ ہے کہ ان کے بول اس انداز کے ہوں جس کو لوگ پسند کریں اور لوگوں کے زبانوں پر آئے. دیکھا بھی بے شک کچھ برانڈز ہیں پچھلے کئی سالوں سے وہ موومنٹ چلاتے ہیں، ہم جتنا مرضی اعتراض کریں بہرحال، لیکن کچھ ٹی وی چینلز ہیں جو ضرور رمضان ٹرانسمیشنز کرتے ہیں، اس میں اچھی اور بری بہت ساری باتیں ہیں. اچھا میں کہتی ہوں ٹرانسمیشن بھی اپنی جگہ پر، لیکن رمضان کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہے کچھ لوگوں نے کمال ایڈورٹیزمنٹ کی، بالکل چھوٹے چھوٹے نیکی کلپس ہیں تعاون چاہتی ہے، اور جی یعنی نیکی کے کانسیپٹ کو سکھانے کے لیے بہرحال انہوں نے اپنا رول پلے کیا. اور پھر یہ کہ جیسے چھوٹے چھوٹے گیت ہیں، جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے اگر اس کی آواز میں بھی روزے رکھوں گا، اب وہ یعنی ایک بڑی تعداد اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو وہ چیز لوگوں کو کتنا انسپائر کرتی ہے کہ روزے رکھنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں. لیکن پھر اس چیز کو آگے پھیلانا بھی چاہیے. سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر ضرور ورک کریں، طے کر لیں کہ ساری سوسائٹی روزے رکھے، روزے رکھنے کے لیے بچے کو تیار کرنا ہے، اور ہر بچہ یہ سمجھے کہ روزہ رکھنا میرا سب سے پہلا کام ہے. بالکل. اور اسی طرح سے دعا کرنا، اسی طرح سے قرآن پڑھنا، سمجھنا اور مساجد میں جانا اپنے لیے وہ باعث فخر سمجھیں. آپ دیکھیں کتنی جگہیں ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں، ٹوٹے علاقوں تک بھی لوگ پہنچتے ہیں اور وہی علاقے پاپولر ہو جاتے ہیں. اسلام آباد کے قریب ایک کوئی چھوٹا سا ایک علاقہ، میں نام نہیں لینا چاہتی، غاروں والا علاقہ ہے جہاں پہ ہر فرد پہنچتا ہے اور کسی ایک نے اٹھ کے اسے پاپولر کرنے کی کوشش کی، سب لوگ اس کے پیچھے لگ گئے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ مساجد کے اندر پہنچنا اس کو یعنی اس انداز میں نہیں دکھایا جاتا جس طرح سے رغبت پیدا ہوتی ہے. اب تو ہمارا فوڈ بلاگر ایک جگہ پہ پہنچ جائے تو ساری دنیا تلاش کر کے وہاں پہ پہنچتی ہے کہ وہاں کا فلاں چیز ضرور کھانی ہے یا وہاں کی فلاں چیز ضرور دیکھنی ہے. تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. اور آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بازاروں میں، مارکیٹوں میں جب لوگ کھانے کے لیے پہنچتے ہیں کہ فلاں جگہ کی فلاں چیز بہت اچھی ہے، تو کس مسجد کی کیا چیز اچھی ہے کبھی ہائی لائٹ کیا کسی نے؟ اگر کسی مسجد کی کوئی چیز ہائی لائٹ کریں، کسی اور مساجد بھی الاؤ کریں جی، مساجد لیٹ دیم کم، لیٹ دیم سی، اور ایسا ماحول پیدا کیا جائے. یہ بات بڑی عمدہ ہے جو آپ نے کہی کہ مساجد
میں بھی لوگوں کو اتنی اجازت ہونی چاہیے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ جس طرح سے بادشاہی مسجد ہے تو وہاں پر ظاہر ہے کہ اس کو اگر فوٹو شوٹس کے لیے ہی خاص کر دیا جائے تو نیچرلی. لیکن استاذہ یہ دیکھیں کہ قطر نے کتنا بڑا پلیٹ فارم، جو فیفا ورلڈ کپ کو کتنا بڑا پلیٹ فارم بنا دیا تھا اپنے اسلام کو پریچ کرنے کا. اور میں کہتی ہوں پی ایس ایل کو بھی بنایا جا سکتا ہے، پی ایس ایل کو بھی بنایا جا سکتا ہے، یعنی جہاں جہاں، کیونکہ رمضان سے پہلے یہ پی ایس ایل کا سلسلہ اور یہ شعبان میں یہ سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو بہرحال یہ آپ نے بڑی ہی میرے خیال میں ایک ہٹی ہوئی توجہ دلائی ہے کہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز جو ہیں وہ یہ کام کریں. اور مجھے بڑی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جہاں تک آپ کی آواز پہنچتی ہیں، بچے سنتے ہیں، ینگسٹرز سنتے ہیں، اور ہر کوئی اپنی اپنی کیپیسٹی میں نیکی بھی کرنا چاہتا ہے. بالکل. تو انشاءاللہ ٹیچرز، ایڈمنسٹریٹرز، اساتذہ کرام، اسکول چینز، کالجز کی چین، اسی طرح سے سوشل میڈیا انفلوئنسر. اچھا استاذہ، جو جابینز ہیں، جو پڑھ لکھ گئے، اب جابس پہ جا رہے ہیں، 9 to 5 ایک روٹین ہے، رمضان میں وہ اور تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں، ٹائمنگ شارٹ ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال جب اندر سے آپ کو نہ پتا ہو کہ کتنی اس چیز کی امپورٹنس ہے تو پھر انسان کا دل نہیں ہوتا وہ اس طرح سے. سحری میں بھی اٹھنا ہے، تھوڑی نیند آپ کی وہ ہوتی ہے، پھر افطاری بھی، پھر تراویح کا کلچر میں دیکھتی ہوں کہ بہت زیادہ کمپیریٹیولی کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس کے لیے جی جو ہمارا وہ طبقہ ہے، گو کہ بہت سارے اور طبقے ہیں جن کو ہم آنے والے اس میں ٹچ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور بہت سارے نیکیاں ہیں جو انسان کر سکتا ہے. ہم اگلے آنے والے ایپیسوڈس میں یہ ساری باتیں بھی کریں گے، کیونکہ شعبان میں ہم چاہتے ہیں کہ جہاں اپنے رمضان کے لیے تیاری کریں، اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہیں کہ اس گفتگو کے ذریعے باقیوں کے اس میں بھی تبدیلی آ سکے تو وہ کر سکیں. جابینس کیا کریں؟ دیکھیں، جہاں تک جابینس کا تعلق ہے ان کے لیے بھی کوئی مشقت والا معاملہ تو نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ رمضان کی بنیادی جو حیثیت ہے اس کے لیے اسٹیٹ کو بھی نوٹس لینا چاہیے، اور اس مہینے میں بنیادی طور پر اس مہینے کو عبادت کے لیے، اس مہینے کو برکت کے لیے، رحمتوں کے حصول کے لیے مختص کرنا چاہیے. صحیح. ہماری اسلامک ورلڈ میں بہت سارے علاقوں میں رمضان میں چھٹی کر دی جاتی ہے، یعنی اس میں تھوڑے لوگوں کو ریلیکس کر دیا جاتا ہے. تو رسول اللہ نے تو غلام تک کے کام کو کم کرنے کے لیے کہا کہ اس کو بھی تھوڑا ریلیکس کر دیں، اور اس کا بڑا اجر بتایا. تو اسی طرح سے یعنی اس مہینے میں یا تو مکمل چھٹی ہونی چاہیے یا یہ کہ لوگوں کو تھوڑا ریلیکس کرنا چاہیے. دیکھیں، اگر اسموک آئے چھٹی ہو جائے، اگر پی ایس ایل کے میچز ہوں چھٹی ہو جائے، الیکشنز آئیں چھٹی ہو جائے، رمضان آئے کوئی چھٹی نہیں. یہ کیا دوغلاپن ہے. اور اب تو ہر کوئی یہ بات کرتا ہے، اس دفعہ تو رمضان میں ایگزامز ہیں، اس دفعہ تو رمضان میں یہ چیز ہے. تو میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں ایجوکیشن کے فیلڈ سے تعلق رکھنے والوں کو بھی کہ وہ یعنی ایگزامز جو ہیں وہ ان دنوں میں نہ رکھیں، رمضان میں ایگزامز نہ رکھیں. بہت خوش آئندہ، اور کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس کی بات کہاں تک پہنچ جائے. اور یہ بھی آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ بہرحال اگر ایک مسلم فیسٹیو ہے اور سال کا سب سے بڑا فیسٹیو ہے، اور یہی 2 عیدیں ہیں جس کے بارے میں ہمیں سیلیبریٹ کرنے کو بھی کہا جاتا ہے، تو رمضان وہ مومنٹ ہونا چاہیے کہ ہم چھٹیاں جو ہیں ان کو اس وقت پہ پلان کریں. اور آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر اسموک آئے تو چھٹی ہے، میچ آ جائے تو چھٹی ہے، عرس آ جائے تو چھٹی ہے، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں، اور رمضان میں ایسا کیوں نہ ہو. ساتھ مجھے تو ایسا لگتا ہے الحمدللہ اگر یہ بات پہنچے تو یہ بہت ہی انشاءاللہ خوش آئند ہوگا. ہم اپنا حصہ تو ضرور ڈالیں اس بات کو. اسلامک آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، میں چاہوں گی اگلی دفعہ ہم اس پہ کل کے دن پہ زیادہ بات کریں گے. لیکن ابھی ایز این انڈیویجول بہت زیادہ ضروری ہے. پیرنٹس کیا رول پلے کر سکتے ہیں ابھی سے اپنے بچوں کو رمضان کی امپورٹنس کے بارے میں کس طرح سادگی کے ساتھ کچھ باتیں سکھائی جا سکتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے رمضان سٹوریز سنانی چاہیے. اچھا، رمضان سٹوریز ہوں کہ رمضان رسول اللہ کے عہد میں کیسے منایا جاتا تھا، بچے کیا کرتے تھے، پیرنٹس کیسے روزہ رکھواتے تھے، لوگ مسجد نبوی میں کیسے آتے تھے، کیسے یعنی اس مدینہ کا ماحول سامنے رکھنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ رمضان کی عظمت، رمضان کی فضیلت، روزے کی فضیلت، اور جتنے اعمال نیکی کے ہیں ان کو انجام دینے کے لیے جو رغبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلائی، جو رسول اللہ نے دلائی، اس کو سامنے رکھنا چاہیے. یہ چیزیں ضرور بچوں کو بھی بتانی چاہیے. تیسرا یہ کہ مل کر رمضان کی آمد سے پہلے
جیسے آپ اپنے باقی فنکشن سیلیبریٹ کرتے ہیں، یعنی شادی کا ایک فنکشن ہو تو کروڑوں لگ جائیں، جی، اور رمضان آئے تو اس وقت جو ہے وہ آپ سوچیں بھی نہ. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ پیسہ لگانا تو دور کی بات ہے، اس کو سوچنے میں تو کوئی پیسہ نہیں لگتا کہ اس کو سوچنا بھی نہ چاہیں. تو یہ بڑے ظلم کی بات ہے. اس کو قبول کرنا ہے، اور سب کے دلوں میں محبت ہے رمضان کے لیے. ایسی بات نہیں ہے کہ محبت نہیں ہے، صرف سوچنے کی بات ہے اور اس کو فیسٹیو بنانے کی بات ہے. تو جب مل کے ایک فیسٹیول کے لیے سب کوشش کریں گے کہ رمضان کے لیے کارنرز بنائیں گے، اور رمضان میں کیا کیا کام کرنے ہیں اس پر کھانے کی ٹیبل پہ آپس میں بیٹھے ہوئے جب ٹاک شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فرق آئے گا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جزاک اللہ خیر استاذہ. انشاءاللہ بہت ہی فروٹفل رہی ڈسکشن بھی، اور انشاءاللہ بھی شعبان کے کچھ دن باقی ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے لیے بھی رمضان کی بہترین تیاری کر سکیں، اور آنے والے دنوں کے لیے ہم جو میسیج دینا چاہتے ہیں اس میں بھی سب لوگوں کو اس بات پر لا سکیں کہ وہ اپنا اپنا رول پلے کریں، کیونکہ کسی ایک کے کرنے سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے. کلچر تو تبھی بنتا ہے، کوئی چیز تبھی رواج پکڑتی ہے، اور کوئی چیز تبھی زندہ بھی رہتی ہے جب سب اس کے لیے مل کے کوشش کریں. No doubt. آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اگلی کل کے دن پر آپ سے کچھ اور چیزیں سیکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.